حضرت عطا سلمی رحمتُल्लाह तआला अलैह, ये अल्लाह वाले थे, खौफ खुदा वाले थे. एक बार बाजार में कपड़े का काम था उनका, यहाँ भी बहुत सारे क्लॉथ के ट्रेडर्स बैठे होंगे. कपड़ा बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने, सिला कढ़ाई वगैरह की. जाके बाजार में कपड़ा बेचने गए. जब वो कपड़ा बेचा तो जो एक्सपर्ट था, खरीदार था, उसने उस कपड़े को लिया और उसने कहा इसमें तो स्टिचिंग प्रॉब्लम है, कलर भी ठीक नहीं है, फलां भी प्रॉब्लम है, फलां भी डिफेक्ट है. वो डिफेक्ट बताते गए, ये अल्लाह वाले रोने शुरू हो गए. बाजार में खड़े होकर रोना शुरू हो गए. थोड़ी देर बाद उसने कहा आप रोएं तो ना, ठीक है आपका जैसा भी कपड़ा है खरीद लेता हूँ, आपको पैसे दे देता हूँ, आप आराम से रोएं तो ना. कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मेरा कपड़ा नहीं खरीद रहे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपने तौर पर इसको परफेक्ट बनाया, इसका कलर स्कीम भी सही है, मैंने चेक की, मैंने स्टिचिंग भी ठीक की, मैंने सिलाई कढ़ाई भी ठीक की. जब ये किसी बाहर के हाथ में आया तो उसने इसमें ऐब निकालना शुरू कर दिए. मैंने तो अपने तौर पर सजदे ठीक किए हैं, रोजे ठीक रखे हैं, इबादतें ठीक की हैं, लेकिन जब ये मेरे अमाल बारगाह इलाही में क़यामत के दिन पेश हुए और मुझे ये कह दिया गया कि तेरे सजदों में इखलास नहीं था, तेरे सदकों में लिल्लाहियत नहीं थी, तेरी इबादतों में ये कसूर था, तू अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए करता था, तो मैं क़यामत के दिन क्या करूंगा, मैं तो तही दामन रह जाऊंगा. तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हमें आमाल भी करने हैं, वो अल्लाह की रिजा के लिए करने हैं, और उसके साथ साथ कभी अपने आमाल पर सेटिस्फिकेशन नहीं लानी कि मैं बड़ा नेक, मैं हाजी, मैं नमाजी, मैं सदका करने वाला. अरे मैं कुछ भी नहीं. अगर अल्लाह ने अदल किया, इंसाफ किया तो मारा जाऊंगा. फकत अपनी रहमत से हमें दाखिल जन्नत फरमाना, हमारी मगफिरत फरमा देना. सुनो एक और वाकया. पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग हुआ करते, बीच समंदर में एक पहाड़ पर तन्हा रहते थे. अल्लाह पाक ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगाया था और एक मीठे पानी का चश्मा भी निकाला था. अनार खाते, पानी पीते, दिन रात अल्लाह की इबादत करते. इसी हाल में 500 साल गुजर गए. 500 साल, ठीक है. अब कोई सोचे ना, गुनाह ही नहीं है ना, इबादत ही इबादत है. हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं. कहा मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, और जब मैं सजदे में जाऊं ना, उस वक्त मेरी रूह कब्ज कर लीजिएगा. जिंदगी भी कैसी गुजरी. हजरत इस्राईल ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहलत लेकर आया. 2 रकत पढ़ी और आपने सजदे में उसकी रूह कब्ज कर ली. ऐसा नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, अब जरा सुनिएगा बात. हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदा खुदा को 500 साल जिसने इबादत की और सजदे में जिसकी रूह कब्ज की गई, उसको अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा. फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ. वो बंदा क्या कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अमल रहमत से क्यों, इतनी नेकियां, इतने अमल, मुझे तो मेरे अमल की वजह से जन्नत में जाना चाहिए. अल्लाह अकबर. अल्लाह फरमाएगा इसे वापस ले आओ. मीजान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, इसकी 500 साल की इबादतों को एक पलड़े में रखा जाएगा, और अल्लाह हुक्म देगा कि मेरी एक नेमत आंख जो है ना, इसको दूसरे पलड़े में रख दो. जो नेमत मैंने इसको आंख दी थी, ये दूसरे पलड़े में रख दो. अल्लाह अकबर. सिर्फ आंख का वजन वो 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा. अब इरशाद होगा कि मेरे बंदे को मेरे अदल से, पहले रहमत से जन्नत में जाने का हुक्म दिया था ना, फरमाया मेरे बंदे को मेरे जस्टिस से, मेरी अदल से इसे जहन्नम में ले जाओ. अब वो घबरा कर अर्ज करेगा, मौला माफ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत से भेज दे, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूं. अल्लाह अकबर. अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ. ये है अल्लाह की रहमत. वरना अल्लाह ने नेमतें इतनी दी है ना, हम सर सजदे से सारी जिंदगी ना उठाएं तो एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते. फिर वो बंदा कैसे अल्लाह की नाफरमानी करता है जो उसकी रहमतों और नेमतों के बोझ तले दबा हुआ है. प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझो इस बात को. अल्लाह ने जिस पर रहमत की वही बख्शा जाएगा. वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले,
اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی گھبرا اٹھیں گے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اے اللہ فضل کرے گا تو میرے جیسے منہ کالے بخشے جائیں گے. تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا, رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے. اب وہ جنت میں جانے والے جہنمیوں سے بات کریں گے, جو اصحاب الیمین ہے نا, جو جنت میں چلے جائیں گے, وہ جہنمیوں سے کچھ سوال کریں گے. یہ بات آج سن لیجئے. وہ سوال کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین, پوچھتے ہیں مجرموں سے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ واٹ از دا ریزن, تم کیوں دوزخ میں چلے گئے؟ اب ان دوزخیوں نے اپنے 4 قصور بتائے کہ ہم کس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے, اور وہ خوش نصیب جنت میں جا کر دوزخیوں سے سوال کریں گے. دیکھو ادھر جا کے پچھتانے سے بہتر ہے, ادھر جا کے, وہاں تو پھر کوئی ریپیٹ چانس تو نہیں ہوگا نا, ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگا. جو ہو گیا ہو گیا. اگر اعمال برے کر کے دنیا سے گئے, رب ناراض ہوا تو جہنم ٹھکانا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے 4 قصور تھے. پہلا کیا کہتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلی, وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ کافر تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز مانتے نہیں تھے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ نماز کو نہ ماننے والے بھی اور نماز نہ پڑھنے والے بھی اللہ کو سخت ناپسند ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں یار؟ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ یہاں تک بعض فقہا کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اس قدر سخت جرم کہا گیا. بہت سارے علماء کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. یعنی چلے ہمارے فقہا منع کرتے کہ ایمان نہیں جاتا, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ کیا نہیں, پورا رمضان پڑھی نمازیں. رمضان نماز پڑھنے میں کیا چلا گیا جو اب رمضان کے بعد نہیں پڑھنی ہے؟ اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے آئے, نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں, بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو, سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا, پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرع, حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا, اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا, جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے, اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا, کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے, سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ, کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے, پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو, بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا. ابھی عید کے دن آئیں گے نا, کوئی تھوڑا تگڑا آدمی گلے مل کر دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے, یار بس آرام سے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے, کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں, یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر, یار بس آج طبیعت ٹھیک, اگلے جمعے سے نماز پکی, بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے.
اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ جہنمیوں کا وصف میں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ, تو جنت والا روڈ بھی پکڑنا ہے نا. یہ نماز والا جنت والا روڈ ہے, یہ موٹر وے جنت کی طرف جا رہا ہے, جو 5 وقت نماز بننے والا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں دوسرا قصور, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وہ کہتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. پہلا قصور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکین مانگنے آتے تھے, ہم ان کو نہیں دیتے تھے. یہاں زکوٰۃ نہ دینے والا, یہاں صدقہ واجبہ نہ دینے والا, صدقہ فطر ہے نا, اور وہ چیزیں جو واجبات میں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والا سوچے. جہنم میں جانے والے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ بندہ مسکینوں کی مدد نہ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, غریبوں کا خیال نہ رکھے. میرا بھلا ہو جائے چاہے سب کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. رب کریم مال دینے والا ہے, تم خرچ کرو وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, دیکھیں 2 کیٹیگریز ہیں, بخل اور ایک ہے سخاوت, کنجوسی اور سخاوت. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں, کچھ واجبات کی ہیں. اب ان فرائض و واجبات کے بدلے ہماری زندگی جو ہے, ہماری جان جو ہے, اللہ کریم کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھو اگر ہم یہ فرائض اور واجبات ادا کریں گے تو وہ جان کو جہنم سے چھڑا کر ہم جنت میں لے جائیں گے. اور جو اس کو نہیں چھڑا سکے گا, جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا, اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا, تو جان تو گروی رکھی جا چکی ہے, اب اس کو چھڑوانا ہے اللہ کو راضی کر کے. اب سمجھ رہے ہیں, قرضہ دے کر اپنی پراپرٹی واپس لینی ہے, اپنی جان جہنم سے چھڑوانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے. مگر آج کس کو فکر ہے اپنے قرضوں کی, اپنے ڈیٹ کی, اپنے اکاؤنٹس کی فکر تو ہم کرتے ہیں, یار اتنے دینے اتنے لینے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ یہ جان بھی واپس لینی ہے؟ ورنہ یہ اگر وہاں سے نہ نکلوا سکا اللہ کو راضی کر کے, تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں ایسا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج میں یہ اعلان کروں کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو پچھلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک پورے دن اور رات کے اپنے اعمال کھڑے ہو کے سنا دے, تو آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے, ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اچھا پورے سال کو چھوڑیں, آج صبح سے لے کر رات تک 1-1 منٹ میں کیا کیا بتائیے. شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا, مگر ہم بھول گئے ہیں. اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ ہے, یہ سب چیزیں وہاں سیکیور ہیں. اچھا پہلے جو ہے نا نامہ اعمال سمجھنا تھوڑا مشکل تھا, سائنس نے ہماری بہت چیزیں آسان کر دی ہیں. یار ایک ایک عمل کیسے لکھا جائے گا, ایک ایک نیکی کیسے لکھی جائے گی, کتنا بڑا چیپٹر بن جائے گا, کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. جب سے یہ موبائل کمپنیوں والوں نے بل بھیجنا شروع کیے, جس کو ڈیٹیل بل چاہیے ہو, کبھی کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا کہ ایک ایک کال کتنی منٹ کی, کدھر سے انکمنگ کال آئی, انہوں نے پورے مہینے کا ہمیں رزلٹ نکال کے دے دیا. تو جب دنیا کا کمپیوٹر ہمارے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ سکتا ہے, تو جو خالق کائنات ہے, اس نے جو کرامن کاتبین ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں اور آپ بھول جائیں گے, اللہ کریم کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی, میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا, ہاں یار یہ والے جملے سنتے تو ہیں, مانا تو پتہ نہیں ہوتا, ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں. ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس کب خطبہ ختم ہو, کب 2 فرض ختم ہو اور کب نکلیں. ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ حدیث کیا ہے, البر لا یبلا, سنیے نا, آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں البر لا یبلا,
والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھتا ہے انسان کو. مطلب کیا ہے؟ البر لا یبلا، سن لو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے، گناہ کر کر کے بھول گئے. ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں نیکیاں یاد ہیں. ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا. ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں. ہم کو تو لگتا ہے ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں. پورے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ختم قرآن، سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو. تو او بھائی، جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، جو حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کھانا، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام کی، وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے. تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کر لی. ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. کبھی بخل کو قریب نہ آنے دینا. زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اب نکالنی ہے، اب جتنی بھی ہے. اگر کروڑوں زکوٰۃ بنی ہے تو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا. اگر تمہاری لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے. ارے زکوٰۃ دینے والا تو سجدہ بھی کرے اور اللہ سے عرض بھی کرے، مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے ہو، دل پر بوجھ، یار اتنے پیسے چلے گئے، کیسے، کس بات کا بوجھ ہے؟ دیا کس نے یہ سب کچھ؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ کی اس پکڑ سے ڈرنا کہ وہ جب چاہے. ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسے پہیا گھومتا ہے، ایسے بربادی آتی ہے کہ بندہ راتوں رات کنگال ہو جاتا ہے. تو ان نعمتوں پر، اس مال و دولت پر اترانا نہیں ہے. اگر تم کسی کو دیتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ رب کا تم پر احسان ہے. کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا یہ غریب ہے. کبھی کبھی سوچا کرو یار، جب ہمارے دروازے پر ہمارا ملازم، ہمارا کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی غریب آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے رقم نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا؟ کبھی یہ کیفیت مجھ پر آتی تو کہ بچے گھر میں جاتا اور کہتا ہے کہ ابو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے راشن دے دو. کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم کوئی ایکسٹرا لوگ ہیں جو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا؟ ہم نے کیا ایسا کام کر لیا؟ کیا ہماری ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنا دیا اور پھر دینے میں دل نہیں چلتا؟ اگر وہ دن کبھی مجھ پر اور آپ پر آتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے لیکن غریب بھی تو ہوتے نا، جو دروازہ ہمارا بجا کر ہمارا شیشہ صاف کرتے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارا بچہ گھر میں اسکول جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جو چاہے چاکلیٹ کھاتا ہے، آئس کریم کھاتا ہے. وہی بچہ اگر کسی کے گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا تو شکر کا مقام نہیں ہے. دیتے ہو اور اتراتے ہو، دیتے ہو اور جھاڑتے ہو، کہتے ہو بار بار مانگنے آ گیا. ارے کبھی کسی غریب کو جھڑکنا نہیں دینا تو نہ دو یار، جھڑکو تو نہیں، اس کی عزت نفس تو متاثر نہ کرو. صدقہ دے کر اترانا نہیں، احسان نہ جتانا، بس اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا کہ اللہ تو نے مجھ جیسے گناہگار، مجھ جیسے خطا کار دینے والا بنا دیا. اتنا مال دیا کہ ساری زندگی کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا. اتنی نعمتیں دی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنی نعمتیں میرے پاس، پھر بھی شکر نہیں ہے. تو پلیز تم خرچ کرو. اور یہ مہینہ ہے، اب عید کے دن آ رہے ہیں نا، ڈھونڈیے ان لوگوں کو جو پریشان ہیں. کسی ایک گھر میں تو عید اچھی کر دو، کسی ایک کے بچوں کو تو اچھا راشن، اچھے کپڑے دلا دو. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ مانگتے نہیں ہیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے، جی ہاں، جو آپ کو مانگنے نہیں، آپ کہتے مانگنے آئے نہیں اس لیے دیا نہیں. ارے جو اصل حقدار ہوتا ہے وہ نہیں مانگ سکتا. وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ کیسے کہوں کہ مجھے پیسے چاہیے، ساری زندگی میں کبھی مانگا ہی نہیں تھا. ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، بغیر مانگے دے دیا کرو، دل سے دعا نکلے گی. الحمدللہ. اور آپ کے اس کام کو دعوت اسلامی نے بھی آسان کیا کہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے FGRF،
25-26 लाख मुसलमानों तक हमने राशन पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया और उनकी इज्जत नफ्स के साथ पहुंचाया। हमने उनको लाइनों में लगाकर नहीं बांटा, किसी ने हमें रिक्वेस्ट की उसको जाकर जरूरी नहीं दिया हो, हमने खुद ढूंढे इलाकों में जाकर ऐसे लोग, क्योंकि हर इलाके में हमारे इस्लाम भाई मौजूद थे कि देखो कौन परेशान है, किसकी नौकरी छूट गई है, कौन बेवा है, उसकी लिस्टें बनाई और कोशिश की उनके दरवाजों पर राशन का थैला रख के आ जाएं, रात के अंधेरे में जाके रख के आ जाएं, कोई तस्वीर नहीं खींचनी ताकि उन बेचारों की जग हसाई ना हो। तो आपको अगर ये मिस्कीनों की मदद का शौक है और इस पे मदद करना चाहते हैं, मौजूद है दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF, आप उसके जरिए अपनी ज़कात, अपनी खैरात और अपना डोनेशन दीजिए ताकि इसी तरह मुसलमानों की मदद होती रहे। माजूर बच्चों के सेंटर बनाए दावत इस्लामी ने, अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड बैंक्स का इंतजाम कर रही है दावत इस्लामी। कितने परेशान होते हैं, 5-10 हज़ार रुपए लग जाते हैं हर 15 दिन बाद खून के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज 40,000 से ज्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी ने मुहैया कर दी। तो ये जो मिस्कीनों की मदद और परेशान हालों की मदद का अंदाज है, खुद करें सबसे पहले। मैं तो कहता हूं आप खुद करें, अपने हाथों से करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को पहले दें। और अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपरली नहीं कर सकूंगा, तो अब आपकी दावत इस्लामी आपके पास मौजूद है जो आपके इस काम को आसान करती है, तो आगे बढ़ के हमें ये काम करना चाहिए। तो बहरहाल मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अब उन अहले जहन्नम का अगला कसूर क्या था? वो कहते हैं वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। तीसरा जुर्म, बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा फिक्रे करते थे। ऐसे दोस्त जो गंदी बातें करें, गंदी चीज़ें बताएं, थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट, तो कौन सा चैनल है, तो कौन सा क्लिप है, तो कौन सा मामला, ढूंढ ढूंढ के ये काम करना। सोचो, ये वो जहन्नम में जाने वाले थे जिन्होंने ये काम किया था। बेहुदा दोस्तों की महफिलें बड़ी अच्छी लगती हैं, ढूंढ ढूंढ के ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। ना करें ऐसा, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। हमें अगर कोई ऐसी चीज़ आंखों के सामने भी आ जाए तो फौरन हटाएं उसे, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अपने आप को इन गुनाहों से बचाएं। ये आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कल्चर चला हुआ है, रात भर देर देर तक जो बातें हो रही हैं और कहते नहीं जनाब हम तो सिर्फ बात करते, यही तो वो बेहूदगी है। और याद रखिएगा, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है और फिर शर्मगाह बहकती है। इसीलिए इस्लाम ने और कुरान ने हमें ये नहीं कहा कि तुम जिना में ना पड़ना, कहा गया जिना के करीब भी ना जाना। तो ये जिना के करीब जाने वाली बातें ना, जो बेहूदगी वाली बातें हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। और उनका चौथा जुर्म क्या था? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुठलाते थे। क़यामत के दिन पर यकीन नहीं था। ये तो गैर मुस्लिम थे, मगर आज बीइंग अ मुस्लिम, हम में से किस किस को फिक्र है क़यामत के दिन की? आपका कोई इंटरव्यू हो एम्बेसी के अंदर, कितनी तैयारी करते हैं? 2-4 दोस्तों को फ़ोन भी करते हैं, यार ज़रा बताओ क्या क्या सवाल होते हैं, मेरी जॉब का इंटरव्यू है, ज़रा बताओ मुझे क्या क्या सवाल हो सकते हैं, मेरा फलां जगह का टेस्ट है, कोई गैस पेपर मिल जाए ताकि उससे तैयारी कर लूँ, टेस्ट में फेल ना हो जाऊँ। स्टूडेंट को देखें, जैसे इम्तिहान करीब आता है उसकी नींद उड़ जाती है। ये सारी बातें अपनी जगह, इंटरव्यू दिया, वीज़ा ना मिला तो क्या हो जाएगा? एक मुल्क में नहीं जा सकोगे ना, दोबारा अप्लाई करने का मौका फिर भी है, री अप्लाई अपील का मौका भी है। इम्तिहान में फेल हो गए, क्या हो जाएगा? एक बार क्लास और पढ़नी पड़ जाएगी, ज़िमनी पेपर, सेमेस्टर का भी कोई ना कोई ऑप्शन होता है। लेकिन जो कब्र और आखिरत के इम्तिहान में फेल हुआ ना, देयर इज नो सप्लीमेंट पेपर, देयर इज नो अनदर चांस। इधर फेल हुआ, उधर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुझे बताइए, उस इम्तिहान की फिक्र किसको है? अच्छा, दुनिया में ढूंढते पेपर पता चल जाए, ये तो पेपर आउट है। कब्र में क्या सवाल होगा ये भी नबी पाक ने बता दिया, आखिरत में क्या सवाल होंगे ये भी बता दिए, मगर नोबडी ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दोस टेस्ट्स। कौन करेगा उसकी प्रिपरेशन? इन लोगों ने कहा हम यौमे दीन को, यानी जजा के दिन को नहीं मानते थे। हम कहते तो हैं कि हम कयामत को मानते हैं, मगर इसकी तैयारी कहाँ है, इसकी फिक्र कहाँ है? हमें जैसे अभी इम्तिहान के दिन होंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, पर्चियाँ आती हैं, मौलाना साहब दुआ करते हैं ज़रा टेस्ट होने वाले, इम्तिहान होने वाले, पास हो जाए। मुझे आज तक एक पर्ची नहीं मिली कि हजरत दुआ करते हैं कब्र के इम्तिहान में पास हो जाऊँ, दुआ करते हैं आखिरत के इम्तिहान में पास हो जाऊँ, दुआ करते हैं मेरा ईमान सलामत रह जाए।
ہماری گاڑی سلامت رہے, ہماری گوڈاؤن میں آگ نہ لگ جائے, کاروبار ٹھیک رہے, اس کی دعائیں تو ہوتی ہیں. کسی ایک آپ کو اچھا ہمارا جو نا بیسیکلی پیرامیٹر, آخری بات, ہماری جو فوکس ہے نا دنیا اور آخرت میں کتنا ان بیلنس ہے, ذرا سمجھیے گا بات کو. پہلے تو یہ بتائیں زیادہ کہاں رہنا ہے, دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا میں 70-80 سال ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا. اچھا وہاں کتنے سال رہیں گے؟ ہزاروں سال سے قبر میں لوگ ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد قیامت آنی, ہمیں نہیں پتا, ہمیں بھی بہت لمبا عرصہ رہنا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کریں, جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کریں. لیکن کیا ہماری دعاؤں میں, ہماری التجاؤں میں, ہماری فکروں میں آخرت کی کوئی فکر ہے؟ آج کسی کا چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نا, اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, یار خیریت تو ہے, آج موڈ آف ہے, بس یار وہ مسجد آ رہا تھا, آتے آتے موبائل چوری ہو گیا. او ہو, موبائل گیا, تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا. کوئی ملتا ہے بندہ کہتا ہے بس کاروبار میں بڑا لاس ہو گیا ہے, 2 دن سے رات کو سو نہیں پا رہا ہوں. کوئی ایک نہیں ملا آج تک جو یہ کہے کہ آج رات اس لیے نیند نہیں آئی کہ میری نماز قضا ہو گئی. بتاؤ نا پریورٹی کیا ہے. کوئی ایک نہیں ملا کہ یار اس کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ خیر تو آج بڑے پریشان ہیں, بس کیا کروں یار آج جماعت نکل گئی میری. آخرت کی لاس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, ساری ٹینشنیں اور سارا فوکس ہمارا دنیا پر ہے. پلیز اس پیرامیٹر کو چینج کیجئے, اپنے قبلے کو درست کیجئے. ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا, موبائل کمپنی میسج بھیجتی ہے نا کہ آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, اب 10% باقی ہے, برائے کرم ٹاپ اپ کر لیں ورنہ آپ کا کنیکشن ختم کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ نے 90% لائف گزار لی ہے, اب 10% رہ گئی ہے, توبہ کر لیں, نماز پڑھ لیں, آج تو مسجد میں آ جائیں, آپ کے 3 دن باقی ہیں. 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوتا. گھر سے بندہ نکلتا ہے کہ بس ابھی آ رہا ہوں, کھانا گرم کر کے رکھو. وہ کھانا گرم ہوتا ہے مگر لاش آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں, اگلے لمحے دنیا سے چلے جائیں. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ وی ہیو ٹو پریپیئر آلویز. ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے قبر کے لیے کہ آج مر گیا تو آج بھی ایسے عمل کر لیے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو there is no extra time. اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. ہماری نمازوں کی پابندی میں گزرے گی, نبی پاک کی سنتوں میں گزرے گی, حرام روزی سے بچ کر گزرے گی, انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی.